آج کی خبر سے خبردار، وقف بورڈ بل پر کیا کہنا چاہتی ہے سرکار اور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ جمعیت کے ادھیکش بھی ہے، صدر ہے، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ سرکار تو یہ کہتی ہے پہلے بھی امینڈمنٹ ہوتے رہے ہیں، ترمیم ہوتی رہی ہے 2013 میں، 1995 میں، اب الگ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہم نے پریس کلب کے اندر پریس کو بلایا تھا، پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں میں بھی تھا اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی تھے۔ میں نے یہی موقف وہاں اختیار کیا تھا کہ ہم اس بل کے مخالف ہیں، اس کی دفعات کے اوپر بحث کرنا کہ اس میں یہ ترمیم کر دی جائے، اس میں ہم اس کے مخالف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس کے اوپر سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں ان دفعات کے سلسلے میں، وہ اتنا ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مکمل ہمارے لاکھوں کروڑ کے اوقاف کے اوپر قبضہ کر لینے کی ایک سازش ہے۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ مسجدیں جن مسجدوں پر بہت پہلے سے فرقہ پرست طاقتوں کی نظر ہے، انہوں نے ان مسجدوں کے ساتھ جو زمینیں پڑی ہیں ان کو خرد برد بھی کر دیا ہے، بہت سی زمینیں باقی ہیں آج، وہ ان کے ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ 600 سال پرانی مسجد ہے، 500 سال پرانی مسجد ہے، اس کے کاغذات کہاں سے ملیں گے؟ لیکن اس کا مسجد کی شکل کے اندر ہونا یا خود اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ وقف ہے اور کسی وقت میں یہ آباد کیا ہے۔ جو گورنمنٹ کی نظر ان کے آج اوپر ہے کہ کسی طریقے یہ سے تینوں قبل تو ہم ان مسجدوں کے اوپر مولانا ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیں۔ بیان دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت انہوں نے کے اندر ہمارا ایک مضبوط موقف میری پٹیشن تمام ہی مسلم پارٹیوں کا 7 یہ ہماری زمینیں ہیں، مذہبی اور اعتبار سے ہماری زمینیں ہیں، ہم میرے اس کے 16 لیے فتوے بل کے محتاج نہیں ہیں، جو ہے اسی تفرقہ طریقے سے مسجد کام کرے گا۔ یہ کہنا کہ جو قربانی بل سے پہلے وقت وہ برقع ہے اس کے اندر کسی کی ہندو کی زمین پریوار پر ہاتھ نیوزن رکھ کے مسلمان یہ کہہ دیں بھارت ماتا کی کہ جائے یہ زمین وقت کی ہے، یہ ایک جھوٹ کا تمار ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے اوم کہ کسی ہندو کی زمین کو یعنی ہمارا الف واو ایمان ہے، میم ہمارا عقیدہ ہے جو کہ سب سے پہلا پوری کلمہ ہے ایسی زمین جو کسی جسے عرش دوسرے معلیٰ کی پر ہے، لکھا گیا پر تھا، مسجد نہیں بلکہ الف یہ اللہ مسجد ہے، واو خود اس مسجد کو اور سمجھیں، وہ مسجد نہیں ہے، میم محمد یہ تو مصطفیٰ، جھوٹ اور الزام ہے۔ اسلام جس ایک کلمے کو مذہب ہے اور زندہ مذہب ہے، یہ ستیگ، تھوڑی کہ کوئی آدمی کچھ بھی اسلام کی تریتا، تصویر کو پیش کر دے۔ دوپر آپ کہہ رہے ہیں وقف بورڈ تو ابھی بھی ہے حضرت، نے وقف تصدیق بورڈ کیا تو سینٹرل جو وقف ہے قومی اور وہ بھی ابھی ہے، اس کے علاوہ اور آخری اسٹیٹ میں ابھی بھی وقف بورڈ ہے، نبی پر تو وہ تو چل رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی چاہے جب دلی یہ ہو یا کلمہ دوسری جگہوں پر کتنا کرپشن ہے، کتنا زیادہ اس میں بھرشٹاچار ہے، 3 تو سرکار حصوں اس میں میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے بٹ ہیں گیا، کہ بھرشٹاچار ختم ہوگا۔ یعنی یہی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنا، دل سے تصدیق کرنا اور ہاتھ پیر سے ایسا عمل کرنا جیسا آدم سے لے کر کے آخری تک اس کلمے والے نے بتایا۔ نور اوتار اور کتاب ہی اس کا پرتیک ہے۔ جتنی بھی جماعتیں ذات، جماعت اور دھرم کے نام پر اختلافات ہوئے، وہ تبھی ہوئے جب اس کلمے کی توہین کی گئی۔ جب میں نے تفرقہ مسجد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا اور فتویٰ دیا، ان لوگوں نے
جتنے بھی یہ عالم ہیں اس وقت یہ کہا کہ فتویٰ دینا ان پڑھ کا ان پڑھ جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں سے ہی شیطان نے بھٹکایا ہے۔ فتویٰ جو ہے حکم قرآن ہے، اور قرآن نبی کی زبان ہے، اور جو شخص نبی کی زبان کو بھلا دیتا ہے نہ اس کا قرآن ہے اور نہ اس کا ایمان ہے۔ مدنی جی کی جماعت اور مولانا سعد کی جماعت نے الٹا مجھ پر فتویٰ دیا، اور میں نے اس وقت بھی ان سے عرض کیا کہ اگر میرے ایک بھی فتوے کو آپ جھوٹا ثابت کر دیں گے تو میں اپنی گردن کٹا کر کے تمہارے قدموں میں رکھ لوں گا، پیروں میں رکھ لوں گا، جوتوں میں رکھ لوں گا۔ کیوں کہ جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں، اور جو علی کا نہیں وہ ولی کا نہیں، اور بھارت میں جو دین آیا وہ پیر طریقت ولی ہند کے ذریعے آیا، نہ کہ ان جماعتوں کے ذریعے آیا۔ یہ ان جماعتوں کی بات کر رہے ہیں جن جماعتوں نے کوئی شک نہیں قربانیاں دی۔ اسی جماعت نے، دیوبندی جماعت نے، علماء ہند جماعت نے، جماعت اسلامیہ نے یہ قربانیاں دی اس وقت، اور قربانیاں دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ آج تک یہ اس دعوے کو کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہی میرا اختلاف ان کے ساتھ ہوا کہ وہ قربانیاں جنہوں نے دی انہوں نے نبی کی زبان کو بدلا، قرآن کو بدلا اور حدیث کو بدلا۔ کب؟ کہ جب 1949 میں بھارتیہ سمویدھان کے مطابق آرٹیکل 25 کے آدھار پر، سورہ نساء 62 کے آدھار پر جو فتوے لکھے گئے کہ دھارمک فیصلہ دھرم کی کتاب سے ہونا چاہیے، جو دھارمک فیصلہ اپنی دلیل سے یا اپنی اپیل سے یا اپنے سنگٹھن یا جماعت سے کرتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پورے ہندوستان جس پر ہم نے AISSJ کا ابھیان چلایا، مودی جی کو حقوق مسلمان کے بارے میں بتایا، اور ایک سوتریہ کاریہ کرم کے آدھار پر کہ مسلم تنظیموں کا چاہے وقف بورڈ ہو، چاہے پرسنل لا ہو، چاہے فائنینشل الپ سنکھیک آیوگ ہو، اس الپ سنکھیک کو چھوڑ کر کے ان دو جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کا ادھیکش غیر مسلم، غیر مقلد نہیں بن سکتا، اور جو وقف کا ارتھ نہیں جانتا، حج کا ارتھ نہیں جانتا، زکوٰۃ کا ارتھ نہیں جانتا، کلمے کا ارتھ نہیں جانتا، اور دین اسلام کو نہیں پہچانتا، اور ویدک اسلام بھارت کی شان جس کے لیے 1802 سے لے کر کے، جس کو بچانے کے لیے 1802 سے لے کر کے مولانا عبدالعزیز دہلوی سے لے کر کے یہ اپنے ظفر جی نے وہ ابھیان چلایا، انگریزوں کو بتایا کہ ہم
اس شان کو بدلنے نہیں دیں گے. تبھی یہ جماعتوں کا سلسلہ آیا اور ہندو مسلم انگریز نے کرایا. اور آج بھی جو انگریز کا بنایا ہوا ہندو اور مغلوں کا بنایا ہوا دین جو ہے وہ اس کے اختلاف کرتا ہے، جو میری کتاب کا ستیہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب ہر شخص یہ محسوس کرے گا، کوئی وید پران گیتا گرنتھ اور قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا. ایک بات کو ضرور سمجھ جائے گا کہ جس کی زبان سے، جس کے کسی شرعی احکام سے اور جس کے کسی دنیاوی کام سے دوسرے کو نقصان پہنچے وہ مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا منکر ہی کافر ہے. ان کے ساتھ میرا جو اختلافات تھا آج ختم ہو گیا. کس لیے ختم ہو گیا؟ کہ جس بات کو میں ان کو کہتا رہا آج دنیا کا پورا عالم اس جگہ پر پہنچ گیا. اور جو بات میں نے یہ بھوشیہ وانیوں کی طرف سے اور شیو پران، آدم سلات اور بھوشیہ پران کے مطالعے سے نکالی ہے، اس بات پر یہ اب ایک ہو گئے ہیں. کیوں کہ آخری نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغام آئے گا، نہ کوئی عقیدہ آئے گا. جو کربلا کے میدان میں دکھا دیا اور سناتنیوں کو مہا پنڈت چانکیہ جی کا وध کر کے دکھا دیا، وہ یاد ضرور آئے گی. اس یاد کو دلانے کے لیے HHAQ کو سبسکرائب کریں یا پڑھیں. کوئی بھی عالم دنیا کا، جیسے میں نے ان کو اپنے اسلامک عالموں کو چیلنج کیا تھا، میں دنیا کے ہر عالم کو، ویداچاریہ کو اور دھرماچاریہ کو، دھرم گروؤں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سرو شکتیمان کو ایک مانے، انیک مانو گے تو بٹ جاؤ گے، بٹ جاؤ گے تو کٹ جاؤ گے، کٹ جاؤ گے تو گوڈسے وادی ہندوتوا اور ملا کے دین کی شریعت کا یدھ کراؤ گے اور میری کتاب کا ستیہ سامنے آ جاؤ گے کہ یہ سفر، یہ زندگانی سفر ہے، موت تو آنی ہے. توبہ کریں اور اپنے عقیدے کو درست کریں اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے دعا کریں. آمین ثم آمین. جے ہند، جے بھارت.